سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ رب العزت کا بےحد کلام بنائی بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے اور درس قرآن سننے سنانے کے لیے پورے قرآن حاصل کرنے کے لیے ہدایت قرآن کو لینے کے لیے خوبصورت ساعتیں خوبصورت لمحات عطا فرمائے. اللہ کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ پورے قرآن سے ہمارے دلوں کو محبت فرمائے اور زندگی قرآن سے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے. اس کے سبب سے دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے اور دخول جنت بھی نصیب فرمائے. آج کی جو مقدس ہے یہ 114 نمبر ہے مقدس ہے. مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں ایک بیان ہے اس میں کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں میں مسلسل عرصہ دراز سے ہٹ دھرمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کیسا عذاب نازل کرتے ہیں. اس آیت میں اور اللہ کے احکام اللہ کے شعائر کی تعظیم بجا لانا اس قدر ضروری ہے اور بہتری اور ساخی کرنے سے انسان اس قدر ذلت کی گڑھے میں گرتا ہے کہ وہ صدیوں تک پلٹ کے واپس نہیں آ سکتا. اس مقدس میں بیان یہ ہوا کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ رہا کئی سالوں تک، کئی عرصے تک جو ہے وہ یہودیوں کا قبضہ رہا اور عیسائیوں نے ان پر حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا کہ یہودیوں کو اکثر کو قتل کر دیا اور ان کی بیوی اور بچوں کو قید کر کے لے گئے اور تورات کو جلا دیا. عیسائیوں نے، روم کے عیسائی جسے آج کل آپ یورپ کہتے ہیں، یہاں کے رہنے والے عیسائیوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا. حملہ کر کے یہودیوں کو قتل و غارت کی، عورتوں اور بچیوں کو اور بچوں کو قید کر کے لے گئے. جو بچ گئے یہودیوں کو بھی قید کر کے لے گئے اور تورات کو انہوں نے جلا دیا اور پھر بیت المقدس کے اندر کوڑا وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ڈالی اور یہ ویران ہو گیا بیت المقدس. عہد فاروقی تک یہی سلسلہ رہا. اس وقت سے لے کر عہد فاروقی تک، سیدنا فاروق اعظم تک یہی سلسلہ رہا کہ بیت المقدس ویران رہا. کوئی اس میں آنے والا نہیں تھا. قبضہ تھا عیسائیوں کا اور وہ سمجھتے تھے یہ ان کا ہے اور وہ اس کی توہین کرتے تھے. لیکن کسی کو رسی لمبی مل جانا یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ حق پر ہے. اور عیسائیوں کو رسی تو بڑی لمبی ملی، بڑی طویل ملی، بڑا طویل عرصہ بیت المقدس کو ویران رکھا دی کہ تو آنے نہ دیا. سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ناد کیا کہ یہاں یہودی نہیں آئیں گے. سیدنا فاروق اعظم سے بھی عہد کیا کہ آپ بیت المقدس لے لیں ہم سے، لیکن یہاں جو ہے یہودی نہیں رہیں گے، آپ یہ ہم سے وعدہ کریں. اس وقت بھی اتنے سخت خلاف تھے وہ. اللہ کی شان دیکھیں، آج شام میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں ہی نہیں. یہ ہے اللہ کے گھر کی توہین کرنے کا سبب. پھر وہ عہد فاروقی آیا، پھر ہوئی قتل و غارت ہوئی، مطلب جہاد ہوا، پھر اللہ نے بیت المقدس دیا اور حقداروں کو دیا. آج تک سجدے مسلمان ہی کر رہے ہیں اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا. اور اسی طرح کیونکہ کعبے کی تعظیم تو کرتے تھے، ظاہری تعظیم، لیکن جو اہل اللہ تھے، اللہ کے رسول، صحابہ، ان کو رؤساء مکہ بھی روکتے تھے کہ تم کعبے میں نہ ہو. تو یہ دونوں بیت المقدس سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے ماتحت کسی مسجد سے روکنا، کسی کو یہ حرام ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ مسجد کے ساتھ مسجد بناتا ہے اس لیے کہ یہ مسجد ویران ہو جائے، مطلب یہ بھی بالکل غلط ہے.
حرام ہے وہاں مسجد بنانا، مسجد کی جگہ پہ قبضہ کرنا حرام ہے، مسجد کی جگہ پر اپنی ذات کے لیے کسی مسجد کی جگہ پہ استعمال کرنا ناجائز ہے، مسجد کے اندر آنے والے شخص کو اس قدر زجر و توبیخ کرنا کیونکہ وہ مہمان خدا ہے، اس کو زجر و توبیخ کرنا کہ وہ مسجد میں نہ آئے، ایک ہوتے ویسے رس جاتے ہیں کچھ لوگ، وہ الگ بات ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی اس قدر سختی کی کہ واپس پلٹ کے یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی بغیر کسی وجہ کے اس طرح، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں احکام بھی اللہ کے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد کی ویرانی کا سبب کچھ بھی بنے وہ سب حرام، کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے جیسے مسجد ویران، اور یہ مسجد کی ویرانی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، یاد ہوتا ہے مسجد میں ساڑھے نال مولوی فارغ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی پڑے ہوتے ہیں، وہ جب کسی سرکاری عہدے میں ہوتے ہیں مسجد میں تو کئی سال تک رہتے ہیں اس مسجد میں، کوئی بگڑ نہیں ہوتی، ایک ہی مسجد میں کئی سالوں تک امامت کرواتے ہیں، لیکن عام طور پہ ایک ہے جاہل، اس کی بات نہیں ہوتی علماء کی، جو علماء حق ہیں، علماء سو تو پھر علماء سو ہے، تو جس مسجد میں مرضی رہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے ساتھ تو لوگ وابستہ بھی نہیں ہوتے، خدا کی شان ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم بن جائے، لیکن جہاں علماء حق ہوتے ہیں تو وہاں اس سبب سے بعض مساجد میں ان کو دور کیا جاتا ہے کہ اب ان کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے، لوگ ان کی قدر کرنے لگ گئے ہیں، لوگ ان کے قریب ہو گئے ہیں، لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ کیا کریں گے لوگ، کوئی اس کو آپ نے کبھی نہیں زندگی میں دیکھا کسی نے 50 تو لے کے دینی نہیں، اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے صرف مذہبی ایک تعلق بن گیا ہے، تو بعض مساجد میں آپ کو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاجر حضرات ہیں، یہ میں اس ایریے کی بات کر رہا ہوں جس ایریے میں گاؤں کی سطح کے لوگ ہوتے ہیں یا گاؤں سے آئے ہوئے کچھ لوگ وہاں ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں مولوی کو کڈو یہ قابو ہو جائے گا، مسیح نہ قابو کر لے، یہ مشہور ہے ہمارے لاہور میں بھی ہے، مولوی مسیح پہ قبضہ کرنے لگا ہے، میں نے بارہا پوچھا کہ ایک مسجد بتاؤ جو مولوی نے قبضہ کر کے بیچ دی، کبھی سنا ہے مولوی صاحب نے مسجد قبضہ کر کے بیچ دی؟ ایسا مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ نہیں بیچ سکتا، اس لیے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں اہل سنت کی مساجد میں 75% جو اعلیٰ ہے، کتنے، اب جب پڑھا لکھا آدمی جو یہاں بیٹھ کے درس سنے گا وہاں جائے گا، اس نے تو اختلاف رکھنا ہی رکھنا ہے، اس نے کہا یار یہ لوگوں کو نمازیں نہیں بتاتا، یہ خود دین پہ صحیح وضو کر کے نہیں آتا، یہ نماز پڑھاتے ہوئے صحیح نماز نہیں پڑھاتا، اب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسجد ویران کرنا ہی مسجد کو آباد کرنے کا سبب ہے، کوئی کوشش کرتا ہے کہ یار ہماری مسجد میں غیر عالم ہے اور ہم دیکھیں جی یہ جو مسئلہ ہے ہندوستان میں یہ اتنا طول پکڑ گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ اس پر اتفاق ہو جائے، اس پر اب آپ کا میرا اس پہ جرا کرنا جو ہے وہ رہ گاہ ہے، بڑی کوشش کی ہے، بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوئے ہیں، جامعہ شرفیہ میں ہوئے ہیں اور جگہ پہ ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، اب تک آخری نبی کی سعید حسن صاحب اور ایک اور مولانا صاحب ہیں اکٹھے بیٹھے ہیں کہ ہم کسی چیز پہ اتفاق کریں، کیونکہ افتراق ہی ایسا سبب ہے، وہ سبب یہاں بیان کرنا نہیں ہے، افتراق ایسا سبب ہے جو ادھر سے ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، وہ ادھر سے ہے کہ تم نے ایسا کہا ہے، اور اسی دلائل میں اسی کشمکش میں عقال میں اگر وہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ واقعات ایسے ہے کہ جو اکابرین نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے ہاں بعض ہمارے ہاں ان کے ہاں بھی ہمارے نماز نہیں پڑھتے اس وجہ سے کہ یہ ہمارے بڑوں کے خلاف ہیں، اور ہمارے لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ان کے عقائد میں کچھ چند چیزیں ایسی شامل ہیں، اس وجہ سے ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جو اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ ہیں غیر مقلد، ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر بندہ عورت سے ملے اور مل کر فارغ نہ ہو اور وہ نہائے نہ کہ نماز پڑھے نماز ہو جائے، ہم کیسے ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ ہمارے عقیدے میں ایسا ہے، ہمارے عقیدے میں ایسا نہیں ہے، کچھ فقہی اختلافات کی وجہ سے چند لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح ایک آدمی علل اعلان زانی ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں؟ اور ہمارے ہاں متع زنا ہے، کیا ہے؟ متع زنا ہے، اور دوسرے مسئلہ کا آپ جانتے ہیں ان کے ہاں کار ثواب ہے، وہ سنت ہے، کہ پیچھے ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو اس طرح سے یہ اختلاف تابعین کے بعد شروع ہوئے، چند عقائد پہ شروع ہوئے۔ مطلب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تابعین کے زمانہ میں لوگ پیدا ہوئے، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے، انہیں کیا کہا؟ علماء قتل ہوئے، علماء نے فتویٰ دیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی،
یہ مسلمان نہیں ہے، ان کے پیچھے کھڑا ہونا اچھا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بادشاہ بھی اس ان علماء کے ساتھ مل گئے جو کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، بڑی قتل و غارت ہوئی، اور یہاں تک کہ ان کے حالات خراب ہوئے اور ان کی حکومت آ گئی، معتزلہ کی حکومت رہی ہے، ان کو معتزلہ کہتے ہیں، ان کی پھر حکومت رہی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے جو افعال ہم سر انجام دیتے ہیں، اس افعال کا خالق اللہ نہیں ہے، یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خالق ہی نہیں ہے، اس کا خالق ہم خود ہیں، ہم خود مالک ہیں۔ اس طرح کے عقائد انہوں نے قرآن سے حدیث سے لیے اور غلط عقائد لیے جو ہماری شرع عقائد نسبیہ کتب میں پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں اس وقت کا یہ اختلاف تھا، آج کا یہ اختلاف ہے ہمارے ہاں۔ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحث میں لانا اس زمانہ میں عقل مندی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے یہ معاملات یہ ہیں کہ اس سے درستگی نہیں ہوئی، کیا درستگی، یا تو یہ درستگی کی طرف جاتا، اس پہ مناظرے ہوئے سخت قسم کے، اس پہ بیٹھ پر اتحاد کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اتحاد نہیں ہو سکا، افتراق بڑھ گیا، ابھی بھی بڑھا ہوا ہے۔ آپ اور میں اگر کوشش کریں تو ممکن نہیں ہے، اب بھی یہ مسائل ہیں کہ ایک دوسرے کی مسجد کی لڑائی ہے، وہ اس کے نام کروا لیتا ہے، وہ اس کے نام کروا لیتا ہے، دو کمیٹی میں گھستے ہیں، مطلب دیوبندی آ جاتے ہیں بریلویوں کی مسجد میں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم کوئی مولوی اپنا لے آئیں، کہیں اگر کسی بریلوی عالم کا دسترس اور قوت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی تو وہ کوشش کرتے ہیں، یہ ایک فساد و اناد ہے، یہ آپ اور میں ختم کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، یعنی ایک اہل سنت کے لوگ زیادہ ہیں تو کسی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جو وہاں لوگ کثرت سے ہیں تو فساد کرنے کی ضرورت ہے، قتل و غارت ہوگی، وہاں اناد ہوگا، مسئلے کی بنا پر لوگ قتل ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں لڑائی فساد ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، آپ میرے بزرگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجتماعات میں ایسے مسائل کو لانا یہ افتراقی مسائل ہے، یہ مشکل ہے، اگر تو اس کا کوئی حل ہوتا تو ہم ضرور لیتے۔ میں حتیٰ کہ اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں کہ کسی موضوع پر مناظرہ کیا جائے، مناظرہ ہوتا ہی نہیں، مجادلہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ مناظرہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اور مجھے چند غلطیاں تھیں، ہم اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کے دلائل سن کے جو دلائل میرے دل کو لگے میں آمن تو کہہ کے مان لوں، جبکہ مناظرہ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ مناظرہ تو ہوتا ہے تیری ایسی تیسی، میں تیرے بیان کی تیسی، تو کیوں نہیں بیان کیا؟ مناظرہ سنیں، ایسے لڑتے ہیں جیسے جانور لڑ رہے ہیں، ایسے احباب باز ایسے آگے ہوتے ہیں، کسی کی بات نہیں مانتے، ایک دوسرے پہ جھوٹ تھوپ دیتے ہیں، اور اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا مناظرے کا۔ میرے ذہن پچھلے زمانوں میں ہوتا تھا، اب کوئی فائدہ نہیں، فساد اور عناد اور قتل و غارت کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔